السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کئی بار لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں اردو کیسے بولتی ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مجھے اردو بولنا آتی ہے، لیکن میں نہ پاکستانی ہوں، میں نہ ہندوستانی ہوں، میں موریشس میں پیدا ہوئی ہوں اور ابھی بھی موریشس میں رہتی ہوں۔ تو میری ایسا کیوں کہ میں اردو بولتی ہوں؟ دراصل میری جو تعلیم ہے بچپن سے، چاہے مدرسے میں یا پھر اسکول میں ہمیشہ سے اردو پڑھتی آئی ہوں، اور پھر جو ہندوستانی فلمیں ہیں ان کی بھی شاید کچھ بہت حد تک متاثر ہوئی ہوں میں اس زبان کو سن کر گانوں میں۔ تو ذہن میں جیسے چھا جاتا ہے وہ جو زبان ہے۔ اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو پاکستانی جو سیریلز ہیں یا پھر موویز ہیں، تمام کی ان کی جو تہذیب ہے، میں کبھی پاکستان گئی نہیں ہوں، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے نظر آتی ہے کہ کچھ ایسی جو شرمندگی ہے، جو شائستگی ہے، جو مذہبی کی کچھ قدر ہے، اگر ہم اس کو ہندوستانی یا پھر بالی ووڈ فلموں سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے شاید یہ جو اداکارہ ہیں، جو ایکٹریسز ہیں ان سیریلز یا پھر موویز میں، ان کی جو کپڑے ہیں، جس طرح سے وہ بولتے ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے جیسے اسلام کی یہ فلسفہ ہیں ان میں، اور یہ دیکھ کر تو بہت ہی خوشی آتی ہے دل میں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے ان کو ناز ہے، اور وہ خود کو جیسے خود کو یہ عزت دیتے ہیں، خاص کر عورت ہوتے ہوئے۔ آپ آج کل یہ دیکھ سکتے ہو کہ تمام جو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر خاص کر جو فیمس ہیں لوگ جب مشہور بن جاتے ہیں یا پھر مشہور اور امیر ہونے کی جو کوشش میں ہیں، کامیاب ہونے کی کوشش میں ہم کچھ بھی کرنے لگے ہیں، ہم اپنے کپڑے اتارنے لگے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہماری جو اسلامی جو ماحول ہے، پہچان ہے، وہ کھوتی جا رہی ہیں دن بدن۔ یہ ایک بہت ہی بری بات ہے، اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو، خود کو محفوظ رکھیں۔ اور جب میں بول رہی ہوں کہ خود کو محفوظ رکھنا، صرف بری یا حرام چیزوں سے نہیں، صرف شیطان کے جو انفلوئنس سے نہیں، لیکن محفوظ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو خوشی، اپنی جو صحت ہے، اپنی جو جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، جو آپ کی جو اطمینان ہے، جو سکون ہے آپ کے پاس، تو اس کو کبھی کھونا نہیں۔ اور الحمدللہ اگر آپ دین پر قائم رہے، اپنی جو نماز ہے، روزہ ہے، ایمان ہے، جو اگر آپ اس پر ہمیشہ اس کو جیسے ایک ڈوری کی طرح آپ پکڑیں اور چھوڑیں نہیں، تو خود بخود آسانی ہو جائے گی، ہر مشکل کا حل جو ہے وہ ملے گی آپ کو۔ اور پھر مجھے تو میرے جو تجربے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں، تو میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ دنیاوی چیزوں پر جیسے توجہ دیں اور اپنی جو روحانی دینی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو نظر انداز کریں، تو نقصان آپ کی ہی ہونے والا ہے، نقصان آپ کی ہوگی۔ اور مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ اسلام کا جو راستہ ہے اس پر جیسے قائم رہنا، اس پر رہنا تو مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں کے بارے میں مت سوچیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا پھر وہ کیا کر رہی ہے، تو آپ صرف وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، وہ آپ اس کو مکمل کیجیے، کیونکہ اس میں ہی آپ کی جو بھلائی ہے، جو ترقی ہے، جو خوشی ہے، جو سکون ہے، وہ سب اس میں ہے۔ آپ کی جو محبت ہے، جو آپ ڈھونڈ رہے ہو، دراصل وہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو نہیں ملنے والی ہے، شاید کچھ حد تک، لیکن جو اصل جو آپ کی جو مقصد ہے، جو خدا نے آپ کو اس دنیا پر ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو آپ اس کو ضائع مت کیجیے فضول کی چیزوں پر، اور اپنی جو روح ہے،
آپ اس کو مت بھیجیے صرف تھوڑی توجہ یا پیسہ یا پتہ نہیں محبت کے لیے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک جیسے ایک ایلیوژن کی طرح ہے. ایک یہ سب ختم ہونے ہی والا ہے, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی, لیکن جب آپ فائنلی خدا سے ملیں گے جس نے آپ کو بنایا ہے, آپ اس سے ملیں گے, تب ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گی. اور پھر جو خوشی آپ صرف تصور کیجئے کہ جو خوشی آپ کو ملے گی اس وقت, وہ اس دنیا میں کسی بھی دنیاوی چیز کے برابر ہی نہیں ہے. کارواں اور پھر چل دیے تم کہاں